ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری آخرت کا سفر موت سے شروع ہوتا ہے۔ میں آج ایک حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا، قرآن مجید اور احادیث سے یہ احساس میرے دل میں پیدا ہوا کہ ہماری آخرت کا سفر موت سے نہیں، ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتا ہے۔ ہم تو آتے ہی آخرت کے لیے ہیں، یہاں تو ہم مسافر ہوتے ہیں، اور سفر ہمارا تب سے شروع ہو جاتا ہے جب سے اس نطفہ کو علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے۔ 40 دن نطفہ، 40 دن علقہ، 40 دن مضغہ، 120 دن کے بعد اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ثم ينفخ فیہ الروح، پھر ہمارے جسم میں روح پھونک دی جاتی ہے، ہمیں زندگی ملتی ہے، اور جو ہی زندگی ملتی ہے، ابھی ہم دنیا میں آئے نہیں ہوتے، آنکھ کھولی نہیں ہوتی، دنیا کے لحاظ سے ہمارا ایک دن بھی نہیں گزرا ہوتا، لیکن قبل از حیات کا جو پروسیس تھا، 120 دن گزرے، روح پھونکی گئی، اور اس کے ساتھ ہی فرشتہ آتا ہے اور 4 چیزیں لکھ دیتا ہے، اور ان میں سے ایک یہ لکھ دیتا ہے کہ اس کا سفر کتنا ہے اور کب تک یہ زندہ رہے گا۔ اجلہ، اس کا وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، کسی کو لمبی عمر دی جائے یا تھوڑی عمر دی جائے، یا دوسرا مطلب کسی کو عمر دی جائے اور اس کی عمر میں سے جتنے بھی دن اس کے کم ہوتے جائیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سارے ہی ہمارے پاس لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی، جو کہ بہت بڑے تابعی ہیں، وہ اس آیت کی وضاحت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے، اور رحم مادر کے اندر، ماں کے پیٹ ہی سے روزانہ یہ کتنے دن اور راتیں گزار رہا ہے، اور کیسے اس کی مہلت کم ہو رہی ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ ہماری آخرت کا سفر اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب ماں کے پیٹ میں ہمارے جسم کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ ابھی ہماری آنکھیں پوری شاید نہیں بنی ہوتی، ابھی ہمارے ہاتھ کمپلیٹ نہیں ہوئے ہوتے، ابھی ہمارے پاؤں اپنی مکمل شکل میں نہیں آئے ہوئے ہوتے، ابھی ہماری گروتھ کو کافی سارے مہینے باقی ہوتے ہیں، صرف 120 دن گزرے ہوتے ہیں، اور 120 دن گزرنے کے بعد ہی، یعنی 4 ماہ کے بعد بھی ابھی ہماری زندگی شروع ہونے میں، جس کو ہم زندگی سمجھتے ہیں، دنیا میں آنے میں ابھی 5 ماہ باقی ہوتے ہیں کہ اس وقت سے ہماری آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔